السلام علیکم، میں ہوں آپ کا سعود عثمانی۔ آج میرا کالم 14 اگست 2026 کے حوالے سے ہے اور اس کا عنوان ہے ایک جذباتی مسئلہ۔ جذباتی باتیں کرنا یا اپنی تحریر میں جذباتی ہونا مجھے کوئی پسند نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں، لیکن بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان میرے لیے ایک ایسا ہی جذباتی مسئلہ ہے، اور بعض اوقات یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے جذباتی بات کے۔ جیسا جگر نے کہا تھا نا کہ بجز دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، بجز دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ تو جب عقل و خرد کی ہوش مندی کی تمام دلیلیں دھری رہ جائیں تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ اپنا دل کھول کر اپنے جذبات اپنی تحریر میں انڈیل دیں۔ پاکستان کے حوالے سے مختلف باتیں ہمیشہ کی جاتی رہی ہیں، پاکستان کے مخالفوں کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو قیام پاکستان کے خلاف تھے، اور وہ کتنی خیر خواہی سے یہ اس رائے پر قائم رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم 1947 کے سال میں واپس چلے جائیں، ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ ہم 1947 کے سال میں کھڑے ہیں، تو ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ پاکستان بن جائے اور متحدہ ہندوستان تقسیم ہو کر دو تین حصوں میں، دو تین ملکوں میں تقسیم ہو جائے، اور ایک دوسرا راستہ تھا کہ کوئی بھی ملک نیا نہ بنے اور ہندوستان کے نام سے ایک ہی ملک ہو جس میں تمام اکثریتیں، تمام اقلیتیں ایک ہی جگہ زندگی بسر کریں۔ 1947 میں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک ہی راستہ چنا جا سکتا تھا، بیک وقت دو راستے نہیں چنے جا سکتے تھے۔ ہم نے راستہ چنا پاکستان بنانے کا اور پاکستان کو بطور ملک حاصل کرنے کا۔ اب اتنے عرصے کے بعد، تقریباً 80 سال ہونے کو ہیں لگ بھگ، اتنے عرصے کے بعد اس کے بہت سے ثمرات، بہت سے نتائج، بہت سے اثرات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، میں اس موضوع پر ابھی نہیں آ رہا۔ لیکن ایک دوسرا راستہ جس پر عمل نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان نہ بنے اور مسلمان ہندو اکثریت کے سائے تلے، ان کی حاکمیت تلے اپنی زندگی گزارے۔ یہ راستہ نہیں چنا گیا، چنانچہ اس کے نتائج، اس کے اثرات یا اس کے جتنے بھی ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے، صرف قیاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم کم از کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ پاکستان قائم نہ ہوا ہوتا اور مسلمان، تمام تر مسلمان متحدہ ہندوستان میں ایک ہندو اکثریت کے تلے بسر کر رہے ہوتے تو نتائج کیا نکلتے، ہم اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ کہ میں آج بھی اس بات پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو اس وقت دیکھا تھا اور جس مستقبل کو بھانپ کر انہوں نے ایک علیحدہ ملک قائم کیا تھا، وہ فیصلہ بالکل درست تھا، اور وہ آج ہم اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہمارے درمیان بہت سی خرابیاں موجود ہیں، سسٹمز کی ناکامیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس
وہ ایک طریقہ موجود ہے، ایک خطۂ زمین موجود ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی ناکامیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نتائج بہتر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ جو دوسرا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے نتائج بھی سامنے نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، میری طرح کروڑوں لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے صرف سکھ کے ساتھی نہیں ہیں، پاکستان کے دکھ کے بھی ساتھی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو مشکل حالات میں اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں بہتر کرتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا بھی یہی ہے، ہمارے اجداد کی قبریں بھی یہی ہیں، اور ہماری قبریں بھی اسی مٹی میں ہمیشہ رہیں گی۔ تو میرا آج کا کالم اسی حوالے سے ہے۔ اگر کچھ جذباتی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ معاملہ میرے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ اللہ حافظ۔